وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہریار علم، تاجدار حرم، نوبہار صفات، شب اسرا کے رولا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسفران میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماضی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم حاجی محمد مستقیم صاحب اور ان کے شہزادگان اور اہل خانہ کو کہ جنہوں نے شادی خانہ آبادی کی خوشی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی یہ محفل منعقد کی. سبحان اللہ. اتنی دیر تک اور اتنی بڑی تعداد میں اور وہ بھی میلاد شریف کی محفل میں کم ہی لوگ آتے ہیں، کم ہی لوگ بیٹھتے ہیں. ہاں البتہ خدا نخواستہ ناچ گانے کی محفل ہو، لہو لعب کی محفل ہو یا اور کوئی اس طریقے کی بزم ہو تو اس میں اس سے کہیں زیادہ لوگ اور کہیں زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں. کرسی ملے نہ ملے، کوئی آرام ہو یا نہ ہو، کسی طرح کی سہولت ہو نہ ہو، مگر ٹکٹکی باتیں دیکھتے رہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے اپنا ذہن بدلا، آپ نے اپنا مزاج بدلا اور بجائے کسی ناچ گانے کی محفل میں بیٹھنے کے آپ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے، عید میلاد النبی کی پاکیزہ بزم میں بیٹھے. خبردار وحشت یہ بزم نبی، خبردار وحشت یہ بزم نبی ہے. حضور اس کے عیب و ہنر دیکھتے ہیں. یہ جس نبی کی محفل ہے، اس محفل کا عیب، اس محفل کا ہنر مدینے والے آقا دیکھ رہے ہیں. کتنے لوگ محبت سے بیٹھ کے سن رہے ہیں، کتنے خالی حاجی صاحب کی مروت میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے تو یہاں ہیں مگر ذہن و فکر کہیں الگ ہے، اور کتنے لوگوں کی دل اور ان کی آنکھیں اسی محفل میں موجود ہیں. یہ جن کی محفل ہے وہ دیکھ رہے ہیں. بولو دیکھ. کتنے لوگوں کا عقیدہ ذرا ہاتھ اٹھائیے. سرکار دیکھ رہے ہیں. بولو سرکار. زور سے بولو سرکار. زور سے بولو سرکار. دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. شادی سنت رسول. سبحان اللہ. بے شک. النکاح من سنت. نکاح میری سنت، اور جو سنت سے اعراض کرے گا سبحان اللہ وہ تباہ و برباد ہوگا، خوشحال کبھی نہیں ہوگا. بے شک بے شک. ایک کنواں ہے، کنویں کا سارا پانی پاک ہے، لیکن اگر چند قطرے اسی میں پیشاب کے ڈال دیجیے تو بولیے کنویں کا پانی پاک رہے گا کہ ناپاک ہو جائے گا؟ زور سے بولیے. میں تقریباً 3 سال سے بیمار ہوں اور درمیان میں تو اتنا تکلیف ہو گئی تھی کہ مجھے خود ہوش ہی نہیں رہتا. یہاں سے لے کے بمبئی تک علاج کرایا،
مگر یہ رد وہابیہ کی برکت ہے سبحان اللہ جب الحمدللہ پھر شفا مل گئی اور ابھی کل ہی 2.25 گھنٹے تقریر کرناٹک میں کرنے کے بعد اجودھیا ایئرپورٹ پہ پہنچا اور پرسوں جب جا رہا تھا تو حاجی صاحب کا فون پہنچا ہمارے بیٹے کی شادی ہے آپ کو اس میں آنا ہے تو جب اتنے طویل بیماری کے بعد بھی میں آیا ہوں تو آپ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ صحت مند ہو کنویں کا پانی پاک لیکن اگر چند قطرے اسی میں پیشاب پہ ڈال دیجیے تو بولیے پورے کنویں کا پانی پاک رہے گا کہ ناپاک ہو جائے گا شادی سنت رسول ہے اگر سنت کو سنت کے مطابق کریں گے کیا کہنے بہت خوب تب وہ شادی خانہ آبادی بنے سبحان اللہ اور عبادت کرائے گی اس میں ثواب ملے گا اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ نوٹنکی لا کے آپ نے کروا دی ناچ لا کے کروا دیا گانے باجے کی محفل سجا دی تو بولو وہ خانہ آبادی رہے گی کہ خانہ بربادی کچھ بولو کیا رہے گی آپ کے اس گاؤں میں بھی یہ طریقہ چلتا تھا مگر اب اللہ کا شکر ہے ماحول بدل گیا ناچ نوٹنکی ہوتی تھی میں نے تو مرتبہ سنا 35,000 روپے کی ناچنے والیوں کو بلایا گیا میں نے پوچھا یہ حرام کام کیوں کیا کہا مولانا صاحب گاؤں والے یہی چاہتے تھے ہم نے سوچا روز روز شادی نہیں ہوتی ہے شادی ہو رہی ہے تو گاؤں والے خوش ہو جائیں کچھ لوگوں کا یہ مزاج بن گیا اگر گانا نہ ہو باجا نہ ہو ناچ نوٹنکی نہ ہو تو کہتے ہیں یہ بارات جا رہی ہے کہ جنازہ جا رہا ہے مگر ذرا مجھے بتائیے جس پیغمبر کا آپ کلمہ کیا انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر ناچ گانا باجا کروایا تھا کیا صدیق اکبر کی شادی پہ ناچ گانا باجا ہوا کیا فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی کے ناچ کی شادیوں کے موقع پر یہ ناچ گانے گانے باجے کی محفلیں ہوئی اور جب نہیں ہوئی تو آپ کیسے نبی کے امتی ہو آپ کہتے ہو مولانا صاحب ہم چاہتے ہیں کہ گاؤں والے خوش ہو جائیں برادری والے خوش ہو جائیں کنبے قبیلے والے خوش ہو جائیں یہ کنبے قبیلے والے کبھی خوش ہونے والے نہیں اگر یقین نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے 10-20 آئٹم کھانے کے بنوا لیے تو دسترخوان پہ بیٹھیں گے کھائیں گے بھی نوچیں گے بھی ٹانگ توڑیں گے بھی اور پھر اس کے بعد بغل والے سے کہیں گے دیکھا سب ناجائز کی کمائی سب حرام کا مال کتنا زیادہ اہتمام کرنا اتنا انتظام کرنے کی کیا ضرورت ہے تھوڑے میں کام چل جاتا یہ 50 آئٹم شادی میں یہ 50 آئٹم کی کیا ضرورت ہے یہ سب ناجائز آمدنی یہ سب حرام کا کام حرام کی آمدنی یہ سب حرام کا پیسہ اور اگر کہیں کچھ 2-4 آئٹم کم ہو گئے تب آ کے دسترخوان پہ بیٹھے تب بھی شہر نہیں کہیں گے ارے یہ بھی کنجوس اس کے بعد دادے بھی کنجوس میں ایک مرتبہ ہاتھ دھلایا تو ڈھنگ سے 2 لقمے بھی نہیں کھانا کھلا سکا اگر زیادہ ہو جائے تو سب حرام کی کمائی سب ناجائز کا مال سب ناجائز کی آمدنی اور اگر کم ہو جائے تو بعض دادے تک کنجوس ہو جائے تو جن کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہو زیادہ ہو جائے تب بھی خوش نہیں ہے کم ہو جائے تب بھی خوش نہیں ہے البتہ جن کو خوش کرنا چاہتے تھے ان کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دیا رسول اللہ کو ناراض کر دیا ارے ایسا کا
انتخاب کرو، برادری والے خوش ہو یا نہ خوش ہو، کام والے خوش ہو یا نہ خوش ہو، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا پیارا رسول راضی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اصلاح معاشرہ، نعرہ تکبیر۔ مدینہ طیبہ کی گلی ہمارے آپ کے آقا کا شان نبوت سے نکلے، بغل کے مکان سے گانے باجے کی آواز آئی، اور جب سرکار نے گانے باجے کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں کان میں ڈال لی۔ کیا کیا؟ کان میں ڈال لیا اور آبادی سے باہر چلے گئے۔ پیچھے پیچھے سے آبا چل رہے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ بھی وہ گانے باجے کی آواز آ رہی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر سرکار بدستور کان میں انگلی ڈالے رہے، اور جب دور پہنچنے کے بعد آواز کا آنا بند ہو گیا تب سرکار نے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ اے گانا گوانے والوں، اے باجا بجوانے والوں، اے ناچ نوٹنکی اپنے یہاں لا کر نچوانے والوں، کل میدان محشر میں اور قبر میں جب نبی آئیں گے تو پوچھیں گے ہم نے کہا تھا ناچ گانا نہ کرنا، نوٹنکی نہ کرنا، یہ حرام کام نہ کرنا، تم نے کیا تھا، اب بولو وہاں نبی کو کون سا منہ دکھاؤ؟ وہاں چہرہ دکھانے کے لائق رہو گے، صورت دکھانے کے لائق رہو گے۔ صحابہ نبی سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اجازت دو ایک واقعہ بتا دوں، ایمان تازہ ہوگا۔ سناؤں؟ سن رہے ہو کہ جاگ رہے؟ سرکار مسجد نبوی میں واعظ فرما رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ ایک دیہات جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے گٹھر بنا کے سر پہ رکھتے، بازار مدینہ میں لا کے فروخت کرتے ہیں۔ لکڑی کا گٹھر سر پہ رکھا، بند کر دو بھیا، یہ ویڈیو بند کرو۔ لکڑی کا گٹھر سر پہ رکھا، بازار مدینہ میں بیچنے کے لیے آئے، اور اتفاق سے جب مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچے تو سرکار فرما رہے تھے جو بیٹھ جائے، جس حال میں ہے اسی حال میں بیٹھ جائے۔ اور جب سرکار نے یہ فرمایا تو سارے لوگ بیٹھ گئے۔ وہ دیہاتی صحابی جن کے سر پہ لکڑی کا گٹھر تھا، لکڑی کا بوجھ تھا، وہ بھی بیٹھ گئے، مگر بیٹھنے کا انداز بڑا انوکھا ہے، بیٹھنے کا انداز بڑا نرالا ہے۔ بیٹھ کے مدینے والے کا وعظ سن رہے ہیں مگر لکڑی کا بوجھ سر پہ ہے۔ اب بولا چہرے کا رنگ بدل گیا، گردن کی نسیں پھول گئی، ایسا لگتا تھا پھٹ جائیں گے، خون بہنے لگے گا۔ بغل کے کسی آدمی نے ٹوکا اگر سرکار کی بات ہی سننی ہے، سرکار کا بات ہی سننا ہے تو لکڑی کا یہ گٹھر اتار کے نیچے رکھ دو، اطمینان سے بیٹھ کر اپنے آقا کا وعظ سنو۔ ان کی آنکھ میں آنسو آ گیا، جذبہ عشق نے گڑائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا، ایمان میں ڈوبی ہوئی صحابی کی آواز ابھری، انہوں نے فرمایا سنو، ارے گردن کی نسیں پھٹ جائے، چہرہ پھٹ جائے، جان چلی جائے، یہ تو ممکن ہے، مگر یہ لکڑی کا بوجھ میرے سر سے اترے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کہا جب میں یہاں پہنچا تھا سرکار نے کہا تھا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، جس حال میں ہے اسی حال میں بیٹھ جائے، اور جب سرکار نے یہ کہا تھا اس وقت میری یہی حالت تھی، یہ میرے لکڑی کا بوجھ میرے سر پہ تھا، اس لیے گردن ٹوٹ جائے یہ تو میں برداشت کر لوں گا، جان چلی جائے یہ تو برداشت کر لوں گا، مگر یہ حالت بدل جائے، یہ لکڑی کا گٹھا سے اتر جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ ہمیں کرنی ہے شاہن صاحب بتا کی رضا جو وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ صحابہ کیسے محبت کرتے،
سرکار کی محفل لگی ہے مسجد نبی شریف، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ اسی میں ایک صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا، سرکار نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ دوسری طرف گئے، ادھر سے سلام کیا، پھر سرکار نے چہرہ پھیر لیا، آواز میں آنسو آ گیا۔ ایک صحابی نے کہا بھائی جان میں تو کچھ سمجھ نہیں پایا کہ میرے سرکار نے چہرہ کیوں پھیر لیا، آپ ہی میری رہنمائی فرمائیں۔ تو انہوں نے سر سے پیر تک، پیر سے سر تک دیکھا تو ان کی ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ کیا تھی؟ مرد کے لیے 4.25 ماسک ایک نگ کی چاندی کی انگوٹھی پہننا جائے اور سونے کی حرام۔ یہ کرے جو ہماری نسل کے بچے پہنتے ہیں یہ بھی نہ کہیں۔ یہ زنجیر جو گلے میں آپ ڈال لیتے ہیں یہ بھی نہ کہیں۔ صحابی کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی، انہوں نے کہا ایسا لگتا سرکار کی نظر تمہارے سونے کی انگوٹھی پر پڑ گئی، اس لیے سرکار نے چہرہ پھیر دیا۔ انہوں نے انگوٹھی نکالی اور سرکار کی خدمت میں پیش کر دی۔ میرے حضور نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا اور بات فرماتے ہیں جب محفل ختم ہوئی سب جانے لگے تو وہ بھی جانے لگے۔ کسی نے ٹوکا، کہا مرد کے لیے سونا حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ ارے یہ قیمتی انگوٹھی پڑی ہے، اسے اٹھا لو، گھر لے جا کے کسی خاتون کو دے دینا۔ ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے جس انگوٹھی کو میرے آقا نے پھینک دیا ہے چاہے جتنی قیمتی ہو میں اسے دوبارہ اٹھاؤں، یہ میرے کہنے سے ایمان کو گوارا کیا کہنے سبحان تو جو سرکار کا سچا امتی ہو سبحان اللہ، وہ وہی کام کرے گا جو میرے سرکار کو پسند ہے۔ بے شک بے شک، بولو میرے سرکار کو اگر اجازت ہو تو ایک بڑے چہیتے صحابی کی بات ہے، بولیے بتاؤ بھوک تو نہیں لگی؟ کھانا اتنے وہ کھلائیں گے حاجی خان کی صبح کھلائیں گے، ابھی ہم نے بھی نہیں کھایا ہے۔ آپ لوگوں کی اس وقت بھی دعوت ہے کہ خالی صبح ہی ہے، تو بھوک تو نہیں لگی؟ سرکار جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ ہے تو مدینے والوں نے پورے مدینہ کے باب و در سجا دیا، گلی کوچے آراستہ کر دی، خوشبو سے پورا مدینہ معطر ہو گیا۔ اور مدینے کی بچیاں، سبحان اللہ، ابھی میں کرناٹک گیا، پرسوں بھی تک کرناٹک، اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ گیا تو بہت اچھا لگا کہ تقریباً 50 چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں تک لیے ہوئے اور مجھ کو قیامگاہ سے جلسے کی طرف لے کر چلے تو اپنے انداز میں جھک جھک کے وہی قصیدہ جو سرکار جب مدینہ آئے تھے تو مدینہ کی بچیوں نے پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو سرکار جب مکے سے مدینہ آئے تو مدینے کی بچیاں چھتوں پہ چڑھ گئی، جب بجا بجا کے مدینے والے آقا کی آمد کی شکریہ کو واجب کیا۔ سرکار کی نعت انہوں نے گنگنائی، سرکار کی نعت انہوں نے پڑھی اور اپنی حیثیت کے مطابق پورے مدینے والوں نے کچھ نہ کچھ سرکار کو تحفہ دیا۔ ایک خاتون کی جن کا نام ام سلیم ہے، وہ ایمان لے آئی، ایمان لانے کی وجہ سے ان کے شوہر نے ان کو طلاق دیا۔ کوئی گھر میں کمانے والا نہیں، شوہر نے طلاق دے دیا، بڑی تنگ دستی سے زندگی گزر گئی۔ آنکھ میں آنسو آ گئے کہ پورے مدینے والوں نے سرکار کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا، میں غریب ہوں، مفلس ہوں، کاش میرے پاس کچھ ہوتا، میں بھی اپنے سرکار کو کوئی تحفہ دیتا، کچھ نہیں تھا۔
ایک ان کا بیٹا تھا جس کی عمر 10 سال تھی. کتنے سال کی؟ 10 سال. اور نام بتا دوں آپ کو یاد ہے، حضرت انس بن مالک. سبحان اللہ. کیا نام تھا؟ سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک 10 سال کی عمر. شہیدی ماں نے اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی اور سرکار کی بارگاہ میں لے کے پہنچ گئے. یا رسول اللہ، پورے مدینے والوں نے آپ کے خدمت میں تحفے پیش کیے، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے یہی ایک بیٹا دے رکھا ہے، یہ ابھی چھوٹا ہے، اس کی عمر 10 سال کی ہے، میں چاہتی ہوں اس کو آپ کا نوکر بنا دیں، سبحان اللہ. آپ کی خدمت کے لیے پیش کر دیں. سرکار آپ اسے اپنے خدمت کے لیے قبول فرما لیں. یہ آپ کا بستر بچھائے گا، آپ کے گھر میں جھاڑو لگائے گا، آپ کے لیے وضو کا پانی تیار کرے گا. سرکار یہ میرا بچہ آپ کی خدمت کرے گا. سرکار نے قبول فرما لیا. حضرت انس کہتے ہیں میں اتنا چھوٹا تھا، 10 سال کی عمر ہی کیا ہوتی. کہتے ہیں سرکار کبھی کسی کام پہ مجھے بھیج دے، اور جب میں بازار مدینہ میں جاتا تو کھیت میں لگ جاتا، مگر خدا کی قسم کبھی سرکار نے مجھ کو ڈانٹا نہیں، سبحان اللہ. بہت کبھی نہیں ڈانٹا. کہتے ایک ضروری کام سے سرکار نے بھیجا، آنے میں بہت تاخیر ہو گئی، سرکار مجھے تلاش کرتے ہوئے نکلے، دیکھا میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، اور جب میں نے سرکار کو دیکھا تب بات یاد آئی کہ سرکار نے اس کام کے لیے بھیجا تھا. میں دوڑ کے وہ کام کرنے چلا گیا، واپس آیا تب بھی سرکار نے مجھ کو خوش نہیں کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 10 سال تک سرکار کی خدمت میں رہا، ہزاروں حدیثیں سرکار نے انہوں نے روایت کی. بہت خوب. سبحان اللہ. اور حضرت انس کہتے ہیں جب سرکار کھانا کھانے بیٹھتے تو دسترخوان پہ سارے صحابہ کو بیٹھاتے، مجھ کو بھی بیٹھا لیتے. ان بچوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھا، کیا کہیں. بہت خوب. سبحان اللہ. ان بچوں پہ شفقت اور پیار محبت کی نظر ڈالتے. ایک صحابی ہے جن کا نام ابو محذورہ، مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں سارے بچوں کو اکٹھا کر کے وہ سرکار کے نام کا نعرہ لگا رہے تھے. اور جب سرکار کے نام کا نعرہ لگایا تو بہت خوشحال تھے. اتفاق سے اسی وقت سرکار پہنچ گئے، اور سرکار نے جب ان کے زبان سے اپنا نعرہ سنا تو خوش ہو کے قریب گئے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا. وہ گھر گئے، اپنی ماں سے کہا ماں آج ہم بچوں کے ساتھ اذان دے رہے تھے، سرکار کے نام کا نعرہ لگا رہے تھے، میرے سرکار نے اپنا دستر شفقت میرے سر پہ رکھ دیا. ماں نے کہا بیٹے ان بالوں کو سنبھال کے رکھنا، اگر یہ تیرے سر پہ بال سلامت رہ گئے تو جہنم کی آگ میں طاقت نہیں کہ تجھے جلا سکے. سبحان اللہ. غزوات کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی. جب سرکار لشکر کی ترتیب دیتے تھے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے لشکر میں سب میں شامل ہو جاتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ سرکار فرماتے چھوٹے بچے جنگ میں نہیں آئیں گے، تو بہت سے صحابہ اپنے جوتوں میں چترے کپڑے وغیرہ بھر لیتے اور پنجے کے بل اٹھ جاتے تاکہ بڑے دکھائی دیں. 2 بھائی تھے، بڑے بھائی نے اپنے پیروں کو اونچا کیا، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے. سرکار نے ان کا یہ جذبہ دیکھا کہ انہیں جہاد میں شامل کر دیا. چھوٹے بھائی نے کہا سرکار آپ نے بڑے بھائی کو لے لیا، مجھ کو بھی شامل کر دیا. آقا کریم نے فرمایا تم ابھی چھوٹے ہو، بڑے ہو جاؤ تب تمہیں لے چلیں گے. انہوں نے کہا سرکار اگر آپ مجھے چھوٹا سمجھ کے کمزور سمجھ رہے ہیں تو آپ میرے بھائی سے کشتی لڑوا دیجیے. سرکار کا بھی اس وقت دریائے کرم جوش میں تھا، فرمایا دونوں بھائی آپس میں کشتی لڑی. اور جب کشتی لڑنے لگے تو چھوٹے بھائی نے چپکے سے بڑے بھائی کے کان میں کہا بھائیا آپ کو شدید ہو، آپ کو سرکار نے چن لیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ نیچے ہو جاؤ میں آپ کو پٹک دوں تو مجھے بھی سرکار جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں گے. اور ایسے ہی ہوا، وہ بھی ماشاءاللہ چن لیے. تو بچوں کی تربیت اچھی ہونی چاہیے. حضرت ابو محذورہ نے زندگی بھر وہ بال سنبھال کے رکھے، کبھی انہوں نے کٹوایا نہیں.
حضرت انس کہتے ہیں میرا بچپنا تھا، سرکار صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، میں بھی وہی تھا، سرکار نے مجھ کو بھی ساتھ میں بیٹھا دیا، مگر جب ساتھ میں کھانے کے لیے بیٹھا تو تھال میں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں، میں لمبے لمبے ہاتھ بڑھانے لگا۔ سرکار نے میری طرف دیکھا، فرمایا انس، تھال کا جو حصہ تمہارے قریب ہے ادھر سے نکال کے کھایا کرو۔ کہتے ہیں اب میں سامنے سے اٹھا کے کھانے لگا۔ سرکار نے تو کھانے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا، مگر آج ہم بھول گئے۔ شادیوں میں بفر سسٹم کیا کہتے ہیں اس کو، اب تو شہروں کے بجائے دیہاتوں میں بھی شروع ہو گیا، کھڑے کھڑے کھاتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کھڑے کھڑے جانور کھاتا ہے کہ انسان؟ زور سے بولو، کون کھاتا؟ تو جو کھڑے کھڑے کھاتے ہیں ان کو کیا سمجھانا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیٹھ کے کھایا کرو، دائنے ہاتھ سے کھایا کرو، سر ڈھک کے کھایا کرو، اور پانی پیو تو 3 ساتھ میں پیا کرو، اور پانی کو چوس چوس کے پیا کرو۔ حضرت انس کہتے ہیں سرکار نے کہہ دیا تو میں سامنے سے اٹھا کے کھانے لگا، مگر ایک مرتبہ پھر ایسا ہوتا کہ سرکار اور صحابہ بیٹھے کھا رہے، میں بھی بیٹھا تو میں نے دیکھا سرکار اور صحابہ تو پورے تھال میں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر ہر طرف سے اٹھا کے کھا رہے، مگر ایک مرتبہ ڈانٹ پڑ چکی تھی، اس لیے میں اپنے سامنے ہی سے اٹھا کے کھاتا رہا۔ آقا کریم نے میری طرف دیکھا تو مسکرا پڑے، وہ مسکرائے جان کی کلیوں میں پڑ گئی، ہوئے کی گلشنہ بنا دیا، دیکھنا چاہو پھول برسنا، آؤ دیکھو آپ کا ہنسنا، قابل تحسین عادت حسنا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تشکیل روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا انس اگر تھال میں کھانا ایک جیسا ہو، تھال میں کھانا ایک جیسا ہو تو تھال کا جو حصہ تمہارے قریب ہے ادھر سے نکال کے کھایا کرو، اور اگر کئی طرح کا کھانا ہے تو ہر طرف سے اٹھا کے کھایا کرو۔ جس دن تمہیں میں نے ڈانٹا تھا اس دن کھجوریں رکھی تھی، تم ہر طرف سے اٹھا کے کھا رہے تھے، اس لیے میں نے تنبیہ کی تھی، مگر اے انس آج تو کئی طرح کی کھجوریں ہیں، اس لیے ہر طرف سے اٹھا کے ہم کھا رہے ہیں، تو تم بھی ہر طرف سے اٹھا کے کھا سکتے۔ ہمارا دستور کیا؟ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے سامنے دعوت تشریف لے گئے، دسترخوان چنا گیا، شوربہ بڑا لذیذ، تھوڑا سا پیالے میں بچ گئے تو حضور اعلیٰ حضرت نے میزبان سے کہا یہ شوربہ بڑا لذیذ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے پی لوں۔ انہوں نے اجازت دے دی، اعلیٰ حضرت نے اسے پی لیا، اعلیٰ حضرت نے اسے پی لیا۔ آپ کہو گے یہ کون سی بات ہے؟ آج ہمارا معمول کیا ہے؟ جیسے دسترخوان پہ بیٹھے تو حاجی محمد مصطفی خان پر جیسے ہی بریانی کی ٹرے آئی تو لمبا ہاتھ بڑھا کے اپنے سامنے رکھ لیا، اور جتنی مرغے کی ٹانگیں تھی سب اپنے پلیٹ میں، اور جب خالی ہڈی رہ گئی تب بغل والے نے کہا بھائی جان آپ بھی کچھ لیجیے، آپ تو بہت تکلف کر رہے ہیں۔ میزبان جتنا روٹی بناتا ہے چاول بناتا ہے اندازے سے اتنا ہی سالن بناتا ہے۔ اب آپ نے کچھ تو روٹی دکھایا، کچھ چاول دکھایا، اور جو بچ گیا وہ یوں ہی نوش نوش کے کھا گئے، اور آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینک دیتے ہیں۔ دسترخوان پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، ایک ایک بوٹی جو آپ کھا رہے ہو پھینک رہے ہو، کلو وشکو کھاؤ پیو مگر فضول خرچی مت کرو، یہ حرام ہے، حرام۔ بے شک بولو کیا ہے؟ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو جتنا چاول اور روٹی بنائی جاتی ہے سالن بھی اسی اعتبار سے بنایا جاتا ہے۔ اب کچھ بوٹیاں کچھ سالن تو آپ نے روٹی دکھایا چاول دکھایا، اور جو بچ گیا اس کو یوں ہی کھا گیا۔ اب بعد میں جو لوگ کھانے بیٹھے تو انہیں سوکھی روٹی کھانی پڑ سکتی ہے،
چوکھا چاول کھانا پڑ سکتا ہے، میزبان کو ندامت ہوگی کہ میں ڈھنگ سے 2 لقمہ کھانا نہ کھلا سکا، تو اسلام نے قانون بتا دیا کہ جتنا کھانے کا دستور ہے اتنا ہی کھایا کرو، ہاں البتہ اگر بچ جائے تو میزبان سے اجازت لے لو، اگر اس کی ضرورت سے زیادہ ہو اور وہ اجازت دے دے تو اس کو پیسے بھی کھا سکتے ہو، لیکن بغیر پوچھے ایسا نہیں کہ آدھا تو روٹی سے کھاؤ، چاول سے کھاؤ اور جو بچ جائے وہی کھا جائے۔ شریعت نے ایک پیمانہ متعین، اور میرے سرکار نے فرمایا اگر کھانے کا کوئی جاندانہ دسترخوان پہ گر جائے، کیا کہنے سبحان اچھا ایک بات بتاؤ، آپ میں سے کوئی کوڑی بننا چاہتا؟ نہیں، ادھر کوڑی والے دین کے دشمن وہابی دیوبندی آپ کا، اگر اجازت دیجیے تو ایسا نسخہ بتا دوں کہ آپ عمل کر لو تو کبھی برس کا داغ یعنی کوڑ کی بیماری ہوئی، بولیے بتا دوں؟ ہلدی کے لیے نہ پھٹکری نہ لے چوکا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکا ہے ہاتھی اپنا کھانے کے جو دانے دسترخوان پہ گر جاتے، اگر انہیں چن چن کے کھا لیا جائے تو برس کا داغ یعنی کوڑ کی بیماری کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کھانے کے جو دانے دسترخوان پہ گر گئے اگر انہیں چن چن کے کھا لیا جائے تو برس کا داغ یعنی کوڑ کی بیماری کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ہمارا دستور کیا؟ آدھا کھاتے ہیں آدھا دسترخوان پہ پھینک دیں۔ سرکار کا سر نبوت میں پہنچے، دیکھا روٹی کا ٹکڑا پڑا، سرکار نے اٹھایا روٹی کے ٹکڑے کو صاف کیا اور اسے تناول فرما دیا، فرمایا اے عائشہ یہ خدا کا دیا ہوا رزق ہے جس سے روٹ جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا، اس لیے اس کا احترام کرو۔ فرمایا دسترخوان پہ جو دانے گر جائیں، پلیٹ میں جو دانے رہ جائیں، ہاتھ میں جو دانے لگے رہ جائیں، دسترخوان پہ پوچھ پوچھ کے چاٹ، دسترخوان پلیٹ سے پوچھ پوچھ کے چاٹ لو، دسترخوان پہ چن چن کے کھا لو، انگلی میں جو لگاؤ چاٹ لو، مگر چاٹنے کے لیے زبان پر باہر نکالنا، یہ کتے کا طریقہ، انگلی منہ میں ڈال کے چاٹ۔ اور اگر کہیں آپ نے ہاتھ میں لگا نالی میں جا کے دھل کے پھینک دیا، پلیٹ میں لگا نالی میں لے جا کے پھینک دیا، تو کیا خبر اللہ نے کھانے کی برکت کس دانے میں رکھی ہے؟ جو برکت والا دانا تھا وہی دسترخوان پہ رہ جائے، وہی پلیٹ میں رہ جائے، وہی انگلی میں لگا رہ جائے اور آپ اسے نالی میں لے جا کے پھینک دو، اس طرح آپ کے رزق کی برکت آپ کے گھر سے چلی جائے گی۔ اگر چاہتے ہو گھر میں رزق کی برکت سلامت رہے تو جو دانے دسترخوان پہ گر جائے انہیں چن لو، جو پلیٹ میں لگا ہو پوچھ لو اور جو انگلی میں لگا ہو اسے چاٹ لو۔ سرکار نے ہمیں اور آپ کو سب طریقہ بتایا، اگر ہم سرکار کے امتی ہیں تو اللہ کہتا میرا نبی جو تمہیں دے اٹھے لے اور جس سے منع فرما اس سے رک جاؤ۔ ابھی مولانا محمد عمار رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تقریر سن رہے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ اگر کسی کے ہاتھ بیٹا ہو گیا تو خوب دھوم دھڑاکا، سب کے ہاں لڈو، سب کے ہاں تحفے، اور اگر لڑکی ہو گئی تو چہرہ ہو گیا۔ یہ بتاؤ سرکار کے ہاں سب سے پہلے لڑکی پیدا ہوئی کہ لڑکا؟ کیا میرے آقا کی سنت ہے یہ لڑکی کا پیدا، اور یہ لڑکیاں زحمت نہیں، اللہ کی رحمت۔ ہمارے آپ کے آقا نے فرمایا جب بازار جاؤ وہاں سے پلٹو تو خالی ہاتھ مت آنا، کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے تحفہ لے کے آنا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اگر تمہاری جیب میں پیسہ نہیں کچھ نہیں لے سکتے تو اپنے جھولوں میں پتھر بھرو، تاکہ دروازے پر جو بچے انتظار میں کھڑے ہیں
وہ وزنی جھولا آتا ہوا دیکھے تو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو گیا کہ ابو ہمارے لیے کچھ بازار سے لا رہے ہیں۔ اور جب دروازے پر پہنچنے کے بعد اللہ نے لڑکا لڑکی دونوں دیا، وہ دونوں آگے بڑھے، پڑوس کا بچہ بھی آ گیا، تو ایسا نہیں کہ پڑوس کے بچے کو محروم کر کے لوٹا دیا، کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اور اگر نہیں رہ سکتے تو کم سے کم اپنے بچوں کو اتنی تاکید کر دینا کہ وہ پھل کھانے کے بعد چھلکے اسی جگہ پر ڈالے کہ پڑوس کے بچے کی نظر نہ پڑے۔ ہو سکتا ہے پڑوسی غریب ہو، اس کی یہ پوزیشن نہ ہو کہ بازار سے تازہ پھل لا کے بچے کو کھلا سکے، تو اس کا دل ٹوٹ جائے۔ آقا فرماتے ہیں جب ہانڈیاں چولہے پر چڑھاؤ تو اس میں سالن زیادہ کر دیا تاکہ کم سے کم ایک پیارا صحیح پڑوس کے لیے بھی نکال دیا۔ حضرت عائشہ تمہاری ماں ہماری ماں ساری امت کی ماں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے گھر کے پڑوس میں 2 گھر ہیں، اب بتائیے کوئی تحفہ دینا چاہوں تو کس کو دوں؟ تو آقا نے فرمایا دیکھ لو جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو اس کو دے دو۔ اگر پڑوسی کا بچہ آ جائے تو کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ میں بھی۔ اگر اللہ نے بیٹا بیٹی دونوں تمہیں دیا تب تحفہ کس کو دو گے؟ اور آپ بیٹے کس کو؟ بہت خوب، سبحان اللہ۔ پہلے منہ کو بلاتے ہیں اور بڑے لاڈ پیار سے لے بیٹھا دے لے جاؤ، یہ بیٹی تو پرائے گھر کی امانت ہے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ لیکن سنو ہمارے آپ کے آقا نے کیا کہا، اگر اللہ نے بیٹا بیٹی دونوں دیا تو جو تحفہ لے کر آئے وہ بیٹے کے بجائے بیٹی کے ہاتھ میں رکھو، اور اپنی بیٹی سے کہو اپنے بھائی کو بھی دے دے، اس طرح بیٹی کا دل بڑا ہو۔ اور بیٹا اور بیٹی دونوں کا فرق میں آپ کو بتاؤں، آپ گھر سے نکلے کہیں جانے کے لیے، آپ نے کہا 4 گھنٹے کے بعد واپس آئیں گے، اب بیٹا سوچ رہا اگر 4 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے بعد ابو آتے تو اور بہتر رہتا، خوب موبائل ہم چلاتے، خوب کھیل تماشا ہم کرتے، کوئی ہمیں ڈانٹنے والا نہ ہوتا۔ لیکن بیٹی آپ نے اس سے کہا تھا 4 گھنٹے بعد آ جائیں گے، 5واں گھنٹہ لگا تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا، اس نے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے دعا مانگی، مولا ابو کہہ کے گئے تھے 4 گھنٹے میں آ جائیں گے، 5 گھنٹہ ہو گیا ابھی تک نہیں آئے، میرے ابو کو خیریت سے پہنچا دے، اگر وہ خیر و عافیت سے آ گئے تو میں ایک روزہ رکھوں گی، میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گی۔ گویا بیٹیاں گھر میں آپ کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، اور عموماً بیٹوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ خوش رہتے ہیں، اگر ابو نہ آتے تو اور بہتر ہے۔ خدا نخواستہ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ بیٹا کیا کرتا، مدرسہ صفیہ مراد العلوم پہنچا، حضرت سے کہا ادھر بچوں کو بھیج دیجیے قرآن خوانی ہو رہی، بچے آ گئے، اب بچوں کو بٹھا دیا، پارا دے دیا، وہ پڑھ رہے ہیں، مگر بیٹے کو خود توفیق نہیں ہوتی کہ وہ بھی وضو کر کے بیٹھ جائے ایک پارا پڑھے۔ بس مدرسے والے حافظ جی پڑھیں، امام صاحب پڑھیں، مولوی صاحب پڑھیں، وہ نہیں پڑھتا، لیکن بچی چاہے وہ میکے میں ہو چاہے سسرال میں، اگر پتہ چلا کہ ابو کا انتقال ہو گیا تو وضو کیا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری، قرآن پاک اٹھایا اور بیٹھ کے تلاوت شروع کر دی۔ اس لیے آقا کریم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں وہ ان کی پرورش کرے، عزت کے ساتھ انہیں شادی کر کے رخصت کر دے، وہ جنت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا، اپنی دونوں انگلیاں ملا کے دکھائیں جیسے میری یہ دونوں انگلیاں ملی۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے حاجی۔ ہمیں پتہ چلا کہ حاجی مستقیم صاحب نے 500 باراتی کا انتظام کیا، کتنا؟ ہم کو تو دعوت ہی نہیں تھی، اور کھانے والے کئی ہزار ہیں۔ اچھی بات،
آقا کریم نے فرمایا کہ ہو سکے تو جنت واجب کر لو۔ سرکار جنت کیسے ملی؟ کہ آپ نے کسی بھائی کو ایک خوراک کھانا کھلا دو اللہ تمہیں بخش دے گا۔ کہ آقا اگر ایک خوراک کھانا نہ کھلا سکے تو فرمایا ایک کھجور دے دو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ کہ ایک کھجور بھی نہ کھلا سکے تو فرمایا ایک گلاس پانی پلا دو اللہ تمہیں بخش دے گا۔ کہ یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا آدھی کھجور کسی کو دے دو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ کہ یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا اپنے بھائی سے مسکرا کے بات کر لو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے گا۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں ہاتھ ہی اپنا خالی ہے۔ اور ہمارا بھائیوں کے ساتھ کیا بڑھتا ہوگا اور بیٹیوں کے ساتھ؟ تمہاری ماں ہماری ماں ساری امت کی ماں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن ایک خاتون میرے گھر آئی، ان کے ساتھ 2 بچیاں، انہوں نے مانگا کہ کچھ کھانے کو دے دو، کئی دن کے فاقے تھے۔ کہتی ہے تلاش کیا تو 3 کھجوریں ملی۔ کتنی؟ 3۔ کہتے ہیں میں نے تینوں ان کو دے دیا، انہوں نے ایک بیٹی کو دیا، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دیا، اور تیسری خود کھانا چاہتی تھی کہ بیٹیوں نے جلدی اور ماں کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھا تو ماں کی ممتا جوش میں آئی، خود نے تیسری کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ایک بچی کے ہاتھ پہ رکھ دیا، آدھا دوسری بچی کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ جب سرکار آئے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کل تک 2 بچیوں سے نفرت کرتے تھے، آج آپ کی تربیت کا یہ اثر ہوا، جس انداز سے اس نے بچی کی پرورش کی ہے۔ آقا نے فرمایا عائشہ گواہ رہنا، جس نے محبت سے اپنے بچی کو پالا ہے ارے گناہ ماں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہی ہماری ماں تمہاری ماں ساری امت کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے۔ ایک خاتون نے مرتبہ اور آئی مانگنے کی، تلاش کیا تو ایک ہی کھجور ملی، میں نے ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا تو انہوں نے خود نہیں کھایا، آدھی آدھی کر کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بچیوں کو دے دیا۔ جب سرکار آئے تو حضرت عائشہ نے بتایا یا رسول اللہ آج ایک خاتون 2 بچیوں کو لے کے آئی تھی، مانگا انہوں نے، میں نے تلاش کیا خالی ایک کھجور ملی، سرکار انہوں نے خود نہیں کھایا، اپنی بچیوں کو آدھا آدھا کر کے کھلا دیا۔ آقا نے فرمایا عائشہ گواہ رہنا، جس نے محبت اپنے بچی کی پرورش کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے ہاتھ ہی اپنا خالی۔ اس لیے حضرات ایسا کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا پیارا رسول راضی ہو جائے۔ شادی بیاہ میں فضول خرچی نہ کرو، ناچ نوٹنکی نہ کرو۔ کیا اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک ایسا نبی کا دیوانہ ہے جو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لے کہ ہم بیٹا بیٹی کی شادی میں ناچ نوٹنکی نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، شرمائیے نہیں۔ آدھے لوگ اٹھا رہے ہیں، نہیں پورا اٹھائیے، دیکھ لیں سارے بندہ، سارے لوگ دیکھ لیں۔ ارے اٹھاؤ نا حاجی صاحب، پہلے آپ اٹھائیے، ماشاءاللہ سارے لوگ اٹھائیے پورا۔ ناچ نوٹنکی تو نہیں کروائیں گے، اور اگر کوئی ناچ نوٹنکی کرائے تو اس کے ہاں کھانا تو نہیں کھائیں گے۔ ارے زور سے بولو، کھانا تو نہیں کھائیں گے۔ اور کوئی وہابی دیوبندی کو دعوت دے تو اس کے ہاں کھانا تو نہیں کھائیں گے۔ نعرہ لگائیے بھی کیا کر رہے ہے کوئی نعرہ لگانے آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ، آپ نہیں دیکھ رہے ہو؟ دیکھیے حاجی صاحب گھبرا گیا، جلدی سے مٹھائی لا کے رکھ دیا جی، جلدی سے لا کے رکھ دیا۔ پرسوں میں پونے 3 گھنٹہ کا ناٹک میں اور تاریخ 2.5 گھنٹہ تقریر کے بعد میں نے بند کیا تو کہا ایک داڑھی آپ نے نہیں رکھوائی، 50 لوگ کھڑے ہوں گے۔ کہا اس سے پہلے جب آپ آئے تھے آپ نے کہا تھا تو میں نے یہ سنت چہرے پر رکھا ہے، آج بھی اعلان کر دیجیے۔ اور وہ تمام شال اور ہاتھ لے کے آئے، اعلان کیا تو اللہ کا شکر ہے 28 لوگوں نے داڑیاں۔ کتنے لوگوں نے؟ کتنے لوگوں نے؟ آپ نے یہ شادی کی ہے، میں بول رہا ہوں اگر کسی ایک نے اس پہ عمل کر لیا تو اگر کسی کی وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے
تو جہاں سے سورج نکلتا جہاں ڈوبتا اس سے زیادہ ثواب ہوگا. یہ شادی خانہ آبادی بن جائے گی. اس لیے حضرات شادی سنت ہے تو سنت کے طریقے پر اس کو کرو اور اس میں ناجائز چیزوں کی آمیزش مت کرو. تو کھانا ہو یا پینا ہر موقع پر مدینے والے آقا کی سنت کو یاد رکھو. آقا نے جیسے فرمایا ویسے عمل کرو. آقا نے جو کہا اسی پر چلو. انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب رہے گا آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے تو اس کا واحد ذریعہ یہ کہ اپنے نبی کی سنت کو اپنا لیں. آج کتنے نازل ترین دور سے ہم گزرتے ہیں. ابھی بہرائچ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. مہاراج پورے گھر میں آگ لگا دی. بچے بوڑھے عورتیں مرد جس پہ ایک جوڑا کپڑا تھا وہی بچہ بقیہ پورے گھر کو لوٹ لیا اور جو بچ گیا اس میں آگ لگا دی. مگر ہماری قوم بھی پیچھے نہیں ہے. میں نے رودولی شریف میں جامع مسجد میں یہ مولانا محمد دائی صاحب وہاں کے امام ایک مرتبہ اپیل کی. اہل رودولی نے لاکھوں روپے اور 50 کنٹل سے زیادہ غلہ اور کئی 100 جوڑے کپڑے بہرائچ کے فساد زندگان کے لیے پہنچا. آپ کے گاؤں سے بھی حاجی موئی صاحب، ببلو بھائی، حاجی عتیق صاحب، شکیل بھائی، مسلم بھائی، کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کیا. اور یہ اتنا نہیں آج سیوان بہار سے فون آیا کہ ایک ٹرک سامان اور لاکھوں روپے آپ کی اپیل ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی تھی وہ جمع کر لیا ہے. ہم چاہتے ہیں آپ تک پہنچا دیں. آپ اسے وہاں تک پہنچا دیں. فیض آباد کے شہر میں لوگوں نے اپنے تجوریوں کے دہانے کھولے اور کافی سامان وہاں. اللہ کا شکر ہے کہ 2 گاڑیاں ہم بہرائچ شریف بھیج چکے ہیں. تیسری گاڑی کل جائے گی اور ابھی کم سے کم 3 گاڑی سامان وہاں موجود ہے جس میں گرم کپڑا بھی ہے، سوتی کپڑا بھی ہے، نئی لنگیاں بھی ہیں، بنیان بھی ہے، نوچا بھی ہے، لیڈی سوٹ بھی ہے، مردانہ سوٹ بھی ہے. حاجی انصار صاحب نے بمبئی سے 300 بچیوں کے لیے فراہم کیا. سینکڑوں جوڑے کپڑے کر دیے. لوگ جوک در جوک کارواں در کارواں آنے لگے اور جگہوں پر کہیں 10 کلو کہیں 15 کلو کا کٹ تیار ہوا. مگر ہم نے جو رودولی شریف میں تیار کیا وہ 150 کلو کا. کتنا؟ 150 کلو. کڑوا تیل بھی ہے، برتن بھی ہے، شکر بھی ہے، تمام سامان. اور اللہ توفیق دے تو آپ بھی 2 وقت کے بجائے 1 وقت کھانا کھائیں، 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھائیں. مگر اپنے پریشان بھائیوں کی مدد کیجیے. اللہ آپ کی مدد فرمائے، اللہ آپ کی دستگیری فرمائے. حضرات یہ نہ سمجھیے گا کہ حاجی صاحب نے بلایا تھا شادی میں ہم چلتا کرنے لگے. بات آ گئی، اپیل کر دیا. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کا گاؤں تو کبھی پیچھے نہیں رہا. ویسے میں تاج الشریعہ مسجد بنانا چاہیے تو پورے علاقے کے سارے گاؤں سے زیادہ آپ کے گاؤں سے تعاون ہوا الحمدللہ. اور 7 مہینے کے اندر 55 لاکھ روپے لگ کے تاج الشریعہ مسجد تعمیر ہوئی. ابھی بھائی انوار صاحب، افسار صاحب اور اعراز صاحب یہ 6 بھائی ہیں. ان کی والدہ کا انتقال ہوا. انہوں نے 24,500 روپے چاول کے لیے بہرائچ کے پریشان لوگوں کے لیے بھیجے. پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن خوانیاں بھی کروائی مدرسے میں. پھر انہوں نے 40,000 روپے جو لڑکیوں کا مدرسہ بن رہا ہے اس مدرسے کے لیے پانی کے انتظام کے لیے بھیج دیا. اور 5 لاکھ روپے میں 1 کمرہ بنا. 6 بھائیوں نے وعدہ کیا کہ ہم یہ 5 لاکھ روپے
پیش کریں گے ہماری والدہ اور والد کے نام سے ایک ایصال ثواب کے لیے کمرہ دیا گیا. تو آپ کا گاؤں تو کبھی پیچھے نہیں رہا، آپ ہمیشہ آگے رہے. تو اللہ اگر توفیق دے تو وہ آپ کے بھائی جن کے گھر جلا دیا گیا، جن کی جائیدادیں لوٹ لی گئی، جنہیں طرح طرح سے ستایا گیا، جو آج بھوکے ہیں، کل تک جو خود چندہ دیتے تھے آج وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے انتظار کر رہے ہیں کہیں سے ریلیف کی کوئی گاڑی آ جائے، کہیں سے 2-4 کلو غلہ آ جائے، بچوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. کب کس کا دن بدل جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا. بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ در آفریت ہے جوہرن جو عزم بدر داولد روزگار دیگر روزہ حالا منمانے پڑا. آپ اپنے پڑوسی کو دیکھو، اگر وہ کسی پریشانی میں ہو تو اس کی پریشانی دور کرو. شادی بیاہ کی محفلوں میں آپ جاؤ تو عبرت حاصل کرو اور لوگوں کو مجبور کر دو کہ اگر آئندہ ہمارے چندراگاؤں گاؤں کے کسی پٹی میں کسی نے شادی کے موقع پر ناچ گانا کیا، نوٹنکی کروائی، تب اس کے یہاں کھانا نہیں کھائے. ایک مرتبہ پھر ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے نبی کے دیوانے اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں. اب دیکھیے دھیرے دھیرے اٹھا رہے، سارے لوگ اٹھائیں گے. اب اتنے لوگ جب کھانا نہیں کھائیں گے تو کیا کوئی ناچ نوٹنکی کرانے کی ہمت کر پائے گا؟ ارے وہ لوگ کر پائے؟ علاقے سے یہ برائیاں مٹ چکی ہیں اور تقریباً آپ کے گاؤں میں بھی مٹ چکی ہے. اب آئندہ ہمیں امید ہے بالکل ہی مٹ جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اے رضا ہر کام کا یہ تو وقت ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی صورت و سیرت کو اسلامی بناؤ. اور تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا، نہ سمجھ سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، وحید قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہے کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. شعر ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کئی مسلم موجود، وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنو. یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم کبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. مسلمانوں کی تو شان یہ تھی کہ آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم نجات. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض. کوئی بندہ وہاں ان کوئی بندہ نواز، بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. جب کے دربار میں پہنچے تو سبھی نے ایک ہوئے. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے احمد. آج کچھ بھیک منگے پیدا ہو گئے، کہتے ہیں اس وقت تک شادی نہیں کریں گے جب تک 4 پہیہ گاڑی نہیں ملی. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایسی قبیح اور بری رسموں سے بھی آتے ہیں. اور شادی جو سنت ہے، سنت کے مطابق اس کو انجام دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان میں امن و شانتی پیدا کرے، اور جو امن و شانتی بھنگ کرنا چاہتے ہیں اللہ انہیں تباہ و برباد کرے. رب کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ عزیزم محترم جناب محمد مسلم صاحب کے صاحبزادے عزیزم حسان، بڑا پیارا نام ہے، بہت پیارا نام. ان کی شادی کو اللہ آنا آبادی بتائے. اگر آپ کو اللہ نے صاحب اولاد کیا تو آپ اس سنت کو سنت کے مطابق ادا کیجیے. یہ ناچ نوٹنکی گانا باجا ڈھول تماشا یہ حرام کام، اس سے خود بھی دور رہیے، دوسروں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیے.